بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیریٹی ریویو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اخلاق حسین آپ کا میزبان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح امید واسق ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ بھی خیریت سے ہیں، اور اس وقت اسلام چینل اردو کی سکرین پہ موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، چیریٹی ریویو ہمارا ایک ایسا فلیگ شپ پروگرام ہے جس میں مختلف شخصیات، مختلف کمیونٹی ورکرز، مختلف سوشل ورکرز، ہمارے کمیونٹی لیڈرز، اور خصوصاً جو ہے وہ این جی اوز، چیریٹیز، اور بالخصوص وہ آرگنائزیشنز، وہ چیریٹیز جو اسلام چینل کے پلیٹ فارم پہ آ کے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے سامنے اپیلیں پیش کرتی ہیں، اور آپ اپنی جنراسٹی شو کرتے ہوئے ان چیریٹیز کے، ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ کھلے دل سے سپورٹ کرتے ہیں، ان ایسی آرگنائزیشنز کو اور ایسی شخصیات کو ہم اس شو میں آپ کے سامنے لاتے ہیں، تاکہ ان چیزوں پہ بھی بات ہو سکے جن پہ نارملی ہم لائیو چیریٹی اپیلز میں ہمارے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے، وقت کی قلت کی باعث ہم ان چیزوں پہ بات نہیں کر سکتے کہ یہ جو چیریٹیز کے یہ جو ورکرز ہوتے ہیں، چیریٹیز کے یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں، یہ جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں، وہ کن مشکلات سے گزر کے، کن زندگی کے کس سائیکل سے گزر کے، اور کیسے جو ہے وہ آپ کے ڈونیشنز کو اپنی جان پہ سم ٹائم کھیل کے ان بینیفیشری تک پہنچاتے ہیں جس کا وہ ادھر لائیو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ پرومس کیا ہوتا ہے۔ سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہم ان حضرات سے، ان لیڈرز سے اور ان فاؤنڈر سے، چیریٹی ورکرز سے، والنٹیئر سے، جو ہماری کمیونٹیز میں یو کے میں یہاں پہ مختلف چیریٹیبل ادارے چلا رہی ہوتی ہیں، ان سے ایک انسپریشن بھی لیتے ہیں کہ کس طرح یہ ہم جیسے عام لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ان کو چوز کرتا ہے اور ان سے ایک بہت بڑا کام لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ منافع بخش ہے، جو باقیوں کی خدمت کرتا ہے، جو باقیوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری جو ہے وہ سعادت ہے کہ آج ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ جنہوں نے ایک آرگنائزیشن قائم کی، اور اس آرگنائزیشن کا نام جو انہوں نے رکھا، ماشاءاللہ بہت پیارا نام رکھا، حسنات، الحسنات فاؤنڈیشن۔ الحسنات، حسنات جو ہے وہ حسنہ کی جمع جو ہے وہ حسنہ کی جمع ہے، بالکل، کہ نیکیوں کا ان حضرت نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا کہ جس میں مجھے اور عام اور ہر خاص و عام کو دعوت دی کہ آپ بھی آئیں اور اس جو ہے اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں اور ان لوگوں کی خدمت کریں جن کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ تو ہوا یوں جناب کہ حضرت علامہ مولانا علی انور قاسمی صاحب جو اس آرگنائزیشن کے روح رواں ہیں، وہ 2011 میں انڈیا کے ایک شہر بہار میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ کوئی ایسی سچویشن انہوں نے دیکھی کہ یو کے واپس آ کے اس سچویشن نے ایسا کمپیل کیا کہ انہوں نے الحسنات فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، اور آج نہ صرف انڈیا میں بلکہ 8 ایسے ممالک میں حضرت نے جو ہے وہ اپنا کام الحسنات فاؤنڈیشن کے امبریلا سے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس کی کیا کہانی ہے، کون سی مشکلات سے گزر کے جو ہے وہ علامہ صاحب نے یہ کام شروع کیا، اس کے پیچھے کیا موٹیویشنز تھیں، اس کی جو کہانی ہے وہ ہم حضرت علامہ مولانا علی انور قاسمی صاحب سے انہی کی زبانی جو ہے وہ سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو پروگرام ہے آف کورس یہ لائیو ہے، اور فرسٹ سیگمنٹ میں ہم علامہ صاحب سے بات چیت کریں گے، اور سیکنڈ سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کی کالوں کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم حضور۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ ویلکم اسلام چینل اردو پہ، بہت شکریہ، آپ نے انتہائی جو ہے وہ قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا۔ تو میرا جو سب سے پہلا جو کوشچن ہے حضور وہ یہی ہے کہ آپ 2011 میں بہار میں تشریف لے گئے، اور واپسی پہ آ کے آپ نے جو ہے وہ الحسنات فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی۔ ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ الحسنات آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ جو نام آپ نے چوز کیا وہ ماشاءاللہ بہت بہترین نام ہے۔
بہت بہت شکریہ اخلاق بھائی، اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ پاک بہت برکت دیجیے آپ کے کاموں میں، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے اللہ اس کو بھی بابرکت بنا دے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. اصل میں اخلاق بھائی ہم لوگوں کا جو تعلق ہے نا بیک گراؤنڈ مدارس سے ہے. صحیح. مدارس کی زندگی اور وہاں کی جو حالات ہیں، الحمدللہ جس انداز سے ہماری تربیت ہوتی ہے، تو اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ ہم نے ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، جو اپنے بڑوں سے ہم نے سیکھا ہوتا ہے کہ دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے خدمت خلق کا. آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ خیر والا بندہ جس کے اندر بھلائی ہو تو وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے کہ من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اب یہاں الناس کہہ کے آپ اسلامی تعلیمات کی وسعت دیکھیں، یہاں المومنین نہیں فرمایا گیا، مسلمین نہیں، ماشاءاللہ، پاکستانیین نہیں، ہندی نہیں، عربی نہیں، عجمی نہیں، بلکہ کسی کے لیے بھی، کسی کے لیے، انسان ساری کائنات ہمارے لیے یعنی میدان ہے کام کرنے کا. بالکل ریگارڈلیس کہ اس کا مذہب ہے، اس کا دین، اس کا مشرب ہے، اس کا نظریہ، اس کی زبان، اس کا کلر، اس کا علاقہ، ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کہ خدمت ہم کریں. تو الحمدللہ یہ چیزیں ہم نے مدرسے سے سیکھی ہیں، اپنے اساتذہ سے. صحیح. کہ اگرچہ پاکٹ بہت یعنی اس بڑی محدود وہ چیز ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ بچپن سے جو ایک عادت پڑی، خصوصاً صدقہ کرنے کا، والدین سے ہم نے سیکھا. والد صاحب جب بھی جمعے میں چلے جاتے تھے کچھ پیسے دیتے تھے کہ دو، صحیح صحیح، اپنے ہاتھوں سے دو تاکہ عادت پڑے نا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس طریقے سے پھر ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے پڑھ لکھ کے، تو ہماری بڑی خواہش تھی، چونکہ جو ہمارا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں میں جو صورتحال ہے، عمرا اور غربا کے درمیان جو فاصلہ اس وقت ہے کہ جو امیر ہیں بہت امیر ہیں ماشاءاللہ، جو غریب ہیں نہایت ہی یعنی ان کی جو بدحالی دیکھی نہیں جاتی. تو ایسا ہی واقعہ مجھے پیش آیا کہ میں انڈیا گیا ہوا تھا اور بہار میرا جانا ہوا، سردی کا زمانہ تھا. صحیح. اور میں نے دیکھا لوگوں کو کہ بلینکٹ کا سلسلہ ہے، لوگ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے ٹھٹر رہے ہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، گرم کپڑے نہیں ہیں. تو اس موقع پہ میرے ذہن میں آیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے. تو الحمدللہ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے یہ دیکھنے اچھا آپ کے ذہن میں خیال، اچھا خیال، یہ بھی اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، خیال ڈالنے والی ذات اللہ کی، نو ڈاؤٹ، وہ بھی داعیہ اللہ پاک کی طرف سے پیدا ہوا. تو ہم نے اس موقع پر بلینکٹس لیے اور ڈسٹریبیوشن شروع کیے. اس وقت باضابطہ کوئی رجسٹرڈ چیریٹی ہماری نہیں تھی، بس یوں ہی دوست یاروں سے اپنے رشتہ داروں سے لے کے نا تھوڑا بہت میں کام کرتا رہتا تھا، کسی مدرسے کو، کسی مسجد کو، یا کسی اس طریقے سے جیسے واٹر کا کہیں کمی ہوئی تو ہینڈ پمپ لگوا دیا، کہیں واٹر بل لگوا دیا، اس طریقے یعنی باضابطہ کوئی منظم کام نہیں تھا. صحیح. غیر منظم، غیر مرتب تھا. تو اس کے بعد جب میں یہاں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کام کو اگر منظم طریقے سے کرنا ہے، آرگنائزڈ کرنا اس کو اگر ہے، تو ہم نے اس کے لیے جو پراپر چینل ہے نا اس کو استعمال کرنا چاہیے. دوست یاروں نے مشورہ دیا کہ امام صاحب نے بالکل ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں چیریٹی آپ جو ہے نا اس کی چیریٹی کو رجسٹرڈ کروائیں. صحیح. اس کے بعد نام کے سلسلے بھی کافی دن میں پریشان رہا. پہلے ذہن میں آیا الخیر، لیکن خیر آلریڈی تھا. صحیح. پھر ذہن میں آیا کہ المدد، امداد، بہت سے نام آئے گئے جو پہلے موجود تھے. جی پہلے موجود تھے، یا پھر نام آتے تو شرح صدر نہیں ہوتا تھا. صحیح صحیح، شرح صدر نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ کا کرم ایسا کہ حسن، حسنہ اور حسن، تو پھر ذہن میں آیا کہ کیوں نہ حسنات رکھ دیا جائے. پوری ایک آیت قرآن کی موجود ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات. ماشاءاللہ. یہ بھی محض اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے ذہن میں یہ نام آیا. تو ہم نے 2011 میں جولائی میں ہم نے پھر اس کو رجسٹرڈ کروایا. اچھا حضرت، آپ کا جو آئیڈیا تھا وہ بیسیکلی انسپائر ہوئے تھے آپ بہار میں تشریف لے گئے، لیکن آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ صرف ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے جو ہے وہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن 8 ملکوں میں آپ کا کام جو ہے وہ پھیل گیا؟ بالکل نہیں سوچا تھا اخلاق بھائی، بالکل نہیں سوچا تھا، چونکہ ہمارے جو وسائل تھے بڑے محدود تھے. صحیح. ظاہر ہے کہ ٹی وی وغیرہ کا بھی اس زمانے میں مسئلہ نہیں تھا. مسجد میں امام تھا، مخصوص ہمارے وہ جو سرکل ہوتا ہے ہمارے مسلی کا، اٹینڈیز کا، پھر جو ہمارے رشتہ دار جو لوگ ہوتے تھے ان سے رابطہ میرا ہوتا تھا. تو ان سے جو ہے جیسے سالانہ زکوٰۃ کا ہوا، اس طریقے سے میں ان کو کنوینس کرتا تھا کہ دیکھو ہمارے علاقے میں یا اس علاقے میں بہت لوگ جو ہے بدحال ہیں، خصوصاً بچیوں کی شادی کے حوالے سے. میں جاؤں اگر کہیں تو جو لوگ بیچارے حساس قسم کی والدین، وہ بہت وہ کرتے تھے انسسٹ کے امام صاحب بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہیں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس سلسلے میں تعاون کیجیے. اب ظاہر ہے کہ اکیلا بندہ کتنا تعاون کر سکتا ہے. صحیح. تو یقیناً
کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا کہ الحمدللہ اللہ پاک اتنا بڑا کام لیں گے اور اتنے ملکوں تک کام پھیل جائے گا. صحیح. بالکل ذہن میں نہیں تھا. یہ محض اللہ پاک کا کرم اور اپنے دوستوں کی دعائیں, اپنے ڈونرز کی دعائیں, تعاون, مسلسل اعتماد جو ہمارے ڈونرز جو ہیں, ویور جتنے ہیں, جب اسلام چینل پہ آیا ہوں تو پھر الحمدللہ کہتے ہیں کہ پھر کام میں 4 چاند لگ گیا پھر تو. صحیح. الحمدللہ بے تحاشا ہمارے جو لوگ ہیں ان کا مخلصانہ تعاون, پھر ان کی دعائیں, ان کا اعتماد الحمدللہ, پھر ان کی حوصلہ افزائی, ہمت افزائی, عزت افزائی, اس طریقے سے الحمدللہ. اچھا حضرت, چیریٹی کا کام جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہے. مطلب آپ انتہائی کو ڈیزاسٹرز میں جانا پڑتا ہے, بالکل آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. لوگ ہر وقت آپ کو یہاں پہ ڈونرز کال کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ آن دا گراؤنڈ فیلڈ میں جاتے ہیں, کبھی سیلاب زدہ علاقے میں جانا پڑتا ہے, کبھی کسی کنفلکٹ زون میں جانا پڑتا ہے, تو اس سارے جو ہے وہ سچویشن میں آپ کی جو فیملی تھی اس کا کیا رسپانس تھا؟ فیملی میری الحمدللہ, یعنی حالات تو آئے, کئی بار ہم نے فیصلہ کیا کہ بس کرتے ہیں. صحیح. واقعی بہت مشکل کام ہے, مشکل ترین کام ہے. آف کورس. اچھا, دونوں اعتبار سے, ذمہ داری کے حوالے سے بھی اور ڈلیوری کے دونوں حوالے اعتبار سے میری مراد دنیاوی اخروی, یہ میری مراد. سے. دنیوی اعتبار سے مشکل ترین یوں ہے کہ مثال کے طور پہ اب اپنا یعنی گھر ہے, آدمی, بچے ہیں, اب بچوں کی ساری خوشیاں کیا, ان کے مصروفیات, ان ساری چیزوں کو بس اوقات قربان کر دینا پڑتا ہے. آف کورس. ٹھیک ہے نا, کہیں جانا ہے ہم نے, کہیں ہولی ڈیز پہ جانا ہے یا کہیں عمرہ کرنے جانا دکھ جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں جی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, مجھے بہت بڑی قربانی ہے, بہت مجھے بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے, قربانی ہم لوگ کیا دیں گے, لیکن بہرحال کلیش ہوتا تھا گھر میں نا بہت زیادہ. صحیح. اور پھر اس کے علاوہ بعض پھر ڈونر کی طرف سے کبھی کبھی ایسی بات سامنے آ جاتی تھی. جی. اب آج کل صورت حال ہے نا بھائی, مثال کے طور پہ آپ اگر کہیں بلینکٹ تقسیم کر رہے ہیں, اب ظاہر ہے کہ آپ جتنی چاہے کوشش کر لیں, سب کو آپ بلینکٹ نہیں دے سکتے. بالکل. آپ نے کوٹا بنایا 2000, مثال کے طور پہ 2000 فیملیز کو دینا, آپ نے ٹوکن بھی تقسیم کر دیا, لیکن جب آپ ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں 3000 لوگ آ گئے, اللہ, 4000 لوگ آ گئے. صحیح. راستے چلتے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں بھی دیجیے, اب ٹوکن نہیں ہے. پھر اللہ اکبر, ان کو کس طریقے سے سیٹسفائڈ کیا جائے, ان کو کس طریقے سے مطمئن کیا جائے. پھر ان کی طرف سے جارحانہ جو رویہ, اللہ اکبر, غیر مہذب, غیر شائستہ زبان کا استعمال کہ جی یہ دیکھو جی یہ تو ایجنٹ ہیں, یہ ہمارا کھا جاتے ہیں ہمارا پیسہ. تو اس قسم کی باتوں سے دل بہت ٹوٹتا ہے. صحیح. بہت دل برداشتہ کبھی کبھی ہو جاتا ہوں میں, واقعی دل کرتا ہے کہ بس کافی ہے اتنا. صحیح. اب کسی کے حوالے کر کے نا آدمی جو ہے نا سیدھی سادھی زندگی, ہاں کچھ اور کام کرے. صحیح. تو یقیناً انتہائی مشکل, خاص کر کے مختلف ممالک کے اندر, مثال کے طور پہ انڈیا میں اس وقت انڈیا کے اندر مشکل ترین کام ہے چیریٹی کا کام کرنا. صحیح. اور بھی ممالک کچھ ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت فنڈ بھیجنا, بہت ریسٹرکشن بھی بہت ہیں. اس کے علاوہ عوام بھی یعنی بھرپور انداز میں تعاون نہیں کر پاتی ہے نا. اب ظاہر ہے کہ عوام سب کو تو آپ خوش نہیں کر سکتے. ابھی میں نے عرض کیا نا, مثال کے طور پہ آپ نے ہینڈ پمپ لگانا, آپ کے پاس 20 25 40 ہینڈ پمپ کسی علاقے کے لیے آیا, آپ نے سلیکٹ کیا, آپ سروے کیا. اچھا, اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ڈیزرونگ ایریا ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ لوگ ڈیزرونگ نہ ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں جی ہمیں ہینڈ پمپ چاہیے, ہمیں یہ چیز چاہیے. بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, یا تو اس بندے کو آپ ناراض کرو یا پھر اللہ پاک کو ناراض کرو. بالکل. تو کبھی کشمکش میں بہت پریشانی والی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ اللہ پاک کا فضل, اللہ پاک کی طرف سے صبر, تحمل, قوت برداشت, استقامت, اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو بندہ ایک دن نہ چلے, یقین کریں. اچھا حضرت, جب آپ رمضان شریف میں یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے ویورز کو اپیل کر رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور آپ ویڈیوز دکھا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بہت آسان سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈونیشن لائن پہ فون کرنا ہے اور پیسے جو ہیں وہ اکاؤنٹ میں آ جانے ہیں اور کام ہو جانا ہے. تو اس کے پیچھے جو ایک جو ہے وہ پوری جو محنت ہوتی ہے, جو جیسے کہ آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں جانا پڑتا ہے, اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, بہت سارے اپنے پرسنل معاملات کو قربان کرنا پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ ڈونرز تو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں لیکن جو بینیفیشریز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کنفلکٹس آ رہے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈونر کے بیہاف پہ وہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں, جو بظاہر ایک ڈونر کو وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا حضرت, آپ کی ویب سائٹ پہ جو میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے مساجد کا جو ایک نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے, اور سب سے خوبصورت جو پروجیکٹ آپ کی ویب سائٹ پہ نظر آ رہا ہے, وہ باقی بھی پروجیکٹس بہت اچھے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ کا ایک سمجھیں کہ یونیک پروجیکٹ ہے. یہ کن کن ممالک میں آپ کر رہے ہیں اس وقت؟ الحمدللہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. صحیح. اس کے بعد سیکنڈ ہے روہنگیا کیمپ کے اندر,
ٹھیک ہے. تقریباً 40-50 وہاں ہم نے مساجد، اسی طرح شیلٹرز اور واٹر ویل، واٹر سینیٹیشن اور دیگر فوڈ پیک، یتیم بچوں کا اسپانسرشپ، حافظ کا اسپانسرشپ. اس کے بعد پاکستان میں الحمدللہ صحیح. مساجد کا سلسلہ ہے. اس کے علاوہ انڈیا میں ہے، اور اس کے علاوہ یوگانڈا میں ہے الحمدللہ، نیپال میں ہے، شری لنکا میں ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے انڈونیشیا میں کچھ عرصہ قبل پالو کا ایک علاقہ ہے، وہاں بہت سخت وہاں وہ آ گیا تھا نا زلزلہ، صحیح. تو اس موقع پر جتنی مسجدیں وہاں شہید ہوئی تھیں تو ان میں سے کچھ مسجدیں ہم نے بنائی تھیں پالو کے اندر، انڈونیشیا کے اندر. میں گیا بھی تھا وہاں. صحیح. اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں کام چل رہا ہے ہمارا صحیح. الحمدللہ. اور یہ جو مساجد ہوتی ہیں، یہ ایگزسٹنگ مساجد کو آپ جو ہے وہ ان کی تعمیر نو کر رہے ہوتے ہیں یا نئی جگہ بھی لے رہے ہوتے ہیں؟ اگر جگہ لے رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ہمارے یہاں وہ مساجد ہیں جی. بالکل اسکریچ سے ہم مسجد بناتے ہیں. اچھا. لینڈ ڈونیٹ کرواتے ہیں، صحیح. یعنی جہاں کے لوگ ہمیں جب بھیجتے ہیں نا ریکویسٹ نا، تو ہماری پہلا مرحلہ جو اسٹیپ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین ڈسپیوٹڈ تو نہیں ہے. صحیح. ایسا تو نہیں کہ بعد میں ہم نے مسجد ہم بنا لیں اور بعد میں کوئی کلیم کر دیجیے میرے ابو کی زمین ہے، یہ تو ہماری خاندانی زمین. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیپر ورک پراپر ہو. صحیح. ان سے ہم وقف کرواتے ہیں کہ صحیح. جو زمین آپ کی ہے آپ ہمیں وقف کریں، یہ زمین اب ہماری نہیں ہے، ہم نے فلاں چیریٹی کو وقف کر دیا لوگوں کے فائدے کے لیے، تاکہ بعد میں ڈسپیوٹ نہ ہو، صحیح. تاکہ آپ کی ملکیت سے نکل جائے. اس کے بعد پھر مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں مسجد کی بھی تعمیر کرتے ہیں. علاقہ بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی علاقہ بھی جنوین ہے کہ نہیں، یعنی وہاں واقعی مسجد کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. ایسا تو نہیں کہ ایک آدمی کے پاس زمین پڑی ہے، بالکل. اس نے اپنی مسجد بنا کے نا ایک نیا سلسلہ شروع کر اور دیا، ساتھ ایک اور مسجد پہلے سے موجود ہے. موجود صحیح. ہے یہ نا. بہت اچھی بات ہے. ہاں، تو اس کا ہم بہت خیال کرتے ہیں. مدرسوں میں بھی جو مدرسے ہم بنا رہے ہوتے ہیں کہ قریب میں کتنے قریب میں مدرسہ ہے، کتنے قریب میں مسجد ہے. صحیح. اسی طرح واٹر ویل ہم کمیونٹی ویل لگوا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دوسرا کمیونٹی ویل کتنی دوری پہ، فاصلے پہ. صحیح. ایسا نہ ہو کہ 10 قدم پہ، 5 قدم پہ ہم نے مسجد بنا دی ہے، 5 قدم پہ، پھر اس کا ظاہر ہے کہ یوٹیلائز نہیں ہو پاتا ہے اتنا. اچھا، دو چیزیں سر، آپ کی جو پکچرز ہیں اس میں کچھ مساجد جو ہیں وہ سائز میں تھوڑی چھوٹی ہیں اور کچھ جو ماشاءاللہ وہ جامع مسجد 3 سائز کی ٹائپ مساجد ہماری بنتی ہے. ایک مسجد وہ ہے جو بالکل جامع مسجد، صحیح، جہاں 700 800 1000 تک لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ بڑی جامع مسجد. باقاعدگی سے جمعہ ہوتا ہے. ہاں، باقاعدگی سے جمعہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، بچے پڑھتے ہیں. بس اوقات بچوں کے رہنے کے لیے ہم نے رہائشی گاہ بھی اس میں بنائی ہوئی، کمرے ہوتے ہیں. اور دوسری مسجد وہ ہے جو میڈیم سائز کی ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ کہ الحمدللہ 400 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر بڑا سا صحن ہوتا ہے. تیسری جو مسجد جو سب سے زیادہ چھوٹی والی مسجد بنتی ہے اسٹینڈرڈ سائز کی، جو 7500 پاؤنڈ ہم لیتے ہیں جس کا نا، تو یہ اس میں یہ ہے کہ 200 لوگ اندر باہر ملا کے آ جاتے ہیں. تو کتنا ٹائم آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایک جگہ آپ کو ڈونیٹ ہوئی ہے اس سے لے کے کمپلیشن تک جب آپ ہینڈ اوور کر دیں اصل گے؟ میں آج کل تو ہمارے ملکوں کے حالات آپ کو پتہ ہے نا، صحیح، کہ کچھ نہ کچھ ہمیشہ ہوتا رہتا. اللہ معاف کرے، ابھی اللہ پاک ان لوگوں کو نعمت بدل دے جن کے بڑے نقصانات ہوئے نا فلڈ میں، جی جی، پورے پاکستان میں جو صورتحال تھی، صحیح. تو اس میں ہمارا کافی نقصان ہوا. بہت سے کام رک گئے، ظاہر ہے کہ بہت سا راستہ بند ہو گیا. ہاں، ابھی بہت سے ڈونر ناراض ہو رہے تھے ہینڈ پمپ کی، ان کو رپورٹ نہیں آئی ہوگی. اور واٹر ویل اسی طرح مساجد میں بھی ڈیلے ہوا ہے. صحیح. تو ویژولی اگر حالات ٹھیک ہونا تو میکسیمم 6 مہینے ہم لگاتے ہیں، میکسیمم. اچھا، حالات سازگار ہوں تو صحیح، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ہڑتال، کوئی جسے وہ جو ہوتا ہے نا دھرنا ورنا وغیرہ، اس قسم کی کوئی چیز اگر نہ ہونا، حالات سازگار. ہمارے ملکوں میں تو ایسی چیزیں روزانہ کی بنیاد پہ چل رہی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. تو اسی لیے 6 مہینہ اگر حالات اچھے ہونا، کوئی بڑی کوئی رکاوٹ نہ آئے تو الحمدللہ. ابھی ہم نے 10 مسجد ہماری بن رہی ہے ماشاءاللہ. کہاں پہ؟ یہ پنجاب میں ہے، صحیح، اور کچھ سندھ میں ہے، کچھ کے پی کے میں ہے، پشاور کے دور دراز کے علاقوں میں. تو الحمدللہ اس طرح 10 مساجد ابھی ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم ڈیلیور. اچھا حضرت، بعض اوقات ہمارے ڈونرز جو ہوتے ہیں ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم خود جا کے پروجیکٹ کو وزٹ کریں، تو آپ اس طرح کی چیزیں بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ بالکل. اور کبھی آپ لوگوں کو لے کے بھی گئے ہیں؟ لے کر تو نہیں جا پائے چونکہ ٹائمنگ کا مسئلہ. لے کے بنگلہ دیش میں گیا ہوں 1-2 مرتبہ، روہنگیا کیمپ میں لوگوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں لے چلیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ریفیوجیز کو نا. صحیح. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں تو ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ امام صاحب میں جا رہا ہوں اور میری مسجد کا ایڈریس آپ بھیج دیں، اور تو میں ایڈریس بھی بھیجتا ہوں، اور جو وہاں ہمارے نمائندہ ہیں ان کو ہم تاکید کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہاں سے ایک لوگ گئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ معلومات کے حوالے سے اگر کوئی کسی گلی میں، کسی گاؤں میں، ولیج میں پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو وہ پوری رہنمائی کرتے ہیں. صحیح. وہ ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں اور مسجد کا وزٹ کراتے ہیں، مسجد دکھاتے ہیں ان کو، مسجد میں لے جاتے ہیں
تو یہ سہولت بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈونر نے جو ہے وہ پوری مسجد جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہو اور زیادہ تر وہی مساجد ہمارے. صحیح. کولیکٹیو مسجد بہت کم ہے ہمارے. زیادہ تر ایک ہی ڈونر جو سب سے زیادہ جو 7,500 والی مسجد ہے نا, سب سے زیادہ اسی مسجد کے ڈونر ہمارے ہیں. بلکہ ایک ڈونر نے کئی مساجد بنائی. میں واقعی کبھی کبھی سوچتا ہوں اخلاق بھائی کہ اتنے گئے گزرے دور میں بھی نا, کہتے ہیں مادہ پرستی کا دور ہے ہمارے یہاں, لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی اب بھی وہ لوگ جنرس لوگ ہیں, بے پناہ ماں سے محبت کے باوجود بھی, اور جب دین کی بات آ جائے تو اس کے لیے وہ ریڈی ہوتے ہیں. صحیح بات. اور ہم یعنی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں خواتین ماشاءاللہ اس معاملے میں مرد حضرات سے بہت زیادہ کافی حق ہیں ماشاءاللہ. یعنی اپنی پوری جمع پونجی. جی آپ کو تعجب ہوگا, ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون تھیں جو بیچاری بیان بڑے اچھے سے سنتی ہیں. اچھا. ان کی پتہ نہیں کیا بات ہے, دیرینہ خواہش تھی کیا تھی, تو انہوں نے مجھے ایک مرتبہ گیا تو تقریباً انہوں نے 2 مسجد کا مجھے دیا. 2 مسجد کا ایک ہی ساتھ پیمنٹ کیا. صحیح. اس کے علاوہ دنیا بھر کے واٹر ویل. یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس بندی کو سوائے چیریٹی کے کام کے دن رات اسی کو سوچتی رہتی. کیا بات. جب بھی فون کرتی ہیں, اچھا اب کیا ہو رہا ہے, اب کون سا نیا پروجیکٹ آیا. تو یعنی میں کیا بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ کسی کو جج کرتے ہیں نا ظاہر کو دیکھ کے کہ جی اچھا فلاں بندہ یا فلاں بندی جی بہت دیندار ہوگی. صحیح. تو اکثر و بیشتر ہم لوگ غلطی کھا جاتے ہیں. بالکل. بظاہر بہت سمپل سا شخص نظر آنے والا شخص, آپ کو نہیں پتا کہ کتنا ڈیپ وہ اللہ کے دین کا اور اللہ رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا. اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے. کیونکہ ایکشن سے پتہ چلتا ہے نا. اب وہ بندی مجھے یقین کریں کہ جس بھی پروجیکٹ کا میں نے نام لیا جی میری طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن جو ہے وہ ایسا بنایا ہوا نا, ایسا ذہن کہ ان کا دماغ اور کچھ چلتا ہی نہیں ہے. بالکل. اللہ پاک نے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی کو منتخب کر لیتا ہے اللہ پاک کسی نیکی خاص نیکی کے لیے نا. جو اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو, بہت سی ایسی ہماری خواتین ہیں, بہنیں ہماری ہیں, ہالینڈ سے لے کے ناروے سے لے کے الحمدللہ فرانس سے لے کے کولاتا گریس سے خاتون فون کرتی ہیں, وہ ماشاءاللہ ہر پروجیکٹ میں حصہ لیتی ہیں. تو ماشاء اللہ پاک کا کرم ہے جی, اللہ پاک کا احسان ہے. میں کہتا ہوں کہ الحسنات کیا, الحسنات تو اصل میں ڈونرز اور ویورز ہی کا نام الحسنات, کوئی الگ سے کوئی چیز تھوڑی نا. بالکل. آج ڈونرز دینا اور تعاون کرنا بند کر دیں, الحسنات کوئی چیز نہیں. آف کورس. اور حضرت جب آپ لائیو اپیلز پہ اور ماشاءاللہ آپ ریگولر جہاں پہ پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پریچ کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو کوئی پتہ نہیں کہ کس کے ذہن میں کس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نرمی پیدا کر دے کہ آپ کی بات جو ہے وہ تیر کی طرح لگے, اور پھر وہ بندہ آپ کو کالوں پہ کالیں کر رہا ہو کہ امام صاحب مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو چوز کر لیتا ہے. ہمارا جو آج بھی یہاں پہ جو ہمارا آج بھی بیٹھنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو حسنات نیکیوں کا جو ایک پلیٹ فارم علامہ صاحب نے قائم کیا ہے, اس کی تہ تک جانا, اس کی سٹوری کو جو ہے وہ لرن کرنے کی کوشش کرنا اور ایک پیغام لوگوں تک پہنچانا کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے بیہاف پہ علامہ صاحب جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کتنی تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 8 مختلف ممالک میں مساجد تعمیر کر رہے ہیں, آرفن اسپانسرشپ کا پروگرام ہے, اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں نے دیکھی وہ آپ لوگوں کو سکلز بھی دیتے ہیں, روزگار کا پروگرام بھی ہے. تو اس کی طرف بھی میں جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ نشست میں آنے والا ہوں آپ کے پاس. لیکن حضرت یہ جو فیڈ بیک کے حوالے سے ہے کہ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ لوگ جب پاکستان جاتے ہیں تو وہ وزٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ اگر لوگ نہ بھی جانا چاہیں تب بھی ان کو ان کی مسجد کی فیڈ بیک جو ہے وہ ملے گی؟ بالکل صحیح ہے. صحیح. ہمارے یہاں اصل میں کئی مرحلے اس کے ہوتے ہیں. صحیح. بعض ڈونرز وہ ہیں جو ہمارے ساتھ واٹس ایپ کے ساتھ وابستہ ہیں. صحیح. تو ان کے لیے ان کو فیڈ بیک دینا تو میرے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ جیسے جیسے وہاں سے ویڈیوز آتی رہیں میں ان کو بھیجتا گیا. صحیح. ماشاءاللہ. تو ہر ہفتے انسٹنٹ فیڈ بیک. بالکل انسٹنٹ, بالکل فوری طور پہ نا آتا گیا اور میں ان کو ٹرانسفر کرتا گیا. بعض وہ لوگ ہیں جو ظاہر واٹس ایپ کو پسند نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو بھیجنا ہے آپ نے نا مجھے ای میل کے لکھ کے دیتے ہیں. ان کو کیا کرتے ہیں ہم, جب مسجد کمپلیٹ ہوتی ہے نا صحیح پوری مسجد کی رپورٹس. ماشاءاللہ. علامہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم پڑھیں گے, اور یہ ہمارے ویور کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جب آپ ایک مساجد بناتے ہیں, مختلف پروجیکٹس کرتے ہیں, تو فیڈ بیک کیسے دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलाम वालेकुम। ब्रंच टाइम में मैं हूं आपकी होस्ट शम्सा डार और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट उज़मा ज़करिया। स्किन केयर की जो रूटीन है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जिसमें आता है डेली स्किन केयर रूटीन, देन इस आता है कि आपकी वीकली एंड देन मंथली। तमाम मील्स लाइक कि प्रोटीन हो, क्योंकि प्रोटीन से भी फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। उसके बाद जौन सा फ्रूट आप पसंद करते हैं वो लगाइए। अपनों से दूर परदेश में हर इंसान अपने मुल्क के हालात जानना चाहता है। कभी जलेबी खाने का दिल चाहता है और कभी मकई की रोटी और साग की खुशबू सताती है। मुल्की सियासी हालात, बढ़ती महंगाई और दिल दहला देने वाले जराइम की दास्तानें परेशान भी करती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जिंदगी ने तो रवा दवा रहना ही है, और यही है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हम सीखते हैं खेलों से। मैं हूँ नीलम असलम। मैं हूँ अहमद शाहीन। हम ला रहे हैं आपके लिए परदेश में देश के रंग, न्यूज स्टोरीज, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स भी, और सबसे बढ़कर आपकी अपनी बात अब होगी गुड इवनिंग लंदन में। जब तलाश हो खुशी की या जानना चाहें कामयाबी का राज, आइए मिल बैठकर सुलझाएं जिंदगी की उलझनों को। और जब बात हो औलाद को संवारने की और कीमती रिश्तों को निभाने की, तो आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे साथ प्रोग्राम सिस्टर्स कैफे में। पाकिस्तान हफ्तों से सैलाबी सूरत हाल में गिरफ्तार है और आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का सामना मुमकिन है। 1000 से ज्यादा अफराद मौत के लपेट में आ गए और लाखों मजीद बेघर, भूख और प्यास के शिकार हैं। इमदाद की अशद जरूरत है। आज और अभी SKT वेलफेयर का साथ दीजिए, अपनी इमदादी रकम जमा कीजिए और पाकिस्तानी अवाम को मदद पहुंचाइए। SKT वेलफेयर, एक साथ भलाई फैलाना। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन, बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीन और लबनान में शाम के मुहाजिरीन इस मौसम सरमा में शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बच्चे और खवातीन इस ठिठुरती सर्दी में सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इस मौसम सरमा में अल हसनात फाउंडेशन के साथ मिलकर अपने अतियात के जरिए इन मुतासरीन को गर्म कपड़े और बिस्तर फराहम करके नेकी के काम में हाथ बटाएं। Do you need to save for your long-term needs, like your children's education or perhaps marriage? Maybe your home or a well-deserved vacation, or perhaps you plan to go on Hajj. Perhaps you want to optimize your ISA allowance. Oasis Crescent Advisory Services can assist you with these savings plans. They will advise you on products designed to meet your social, ethical and Islamic saving needs. Call Oasis directly. Oasis, commitment unwavering. वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। चैरिटी रिव्यू के साथ आपका मेज़बान अखलाक हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज के इस सेगमेंट में हम अल हसनात फाउंडेशन के रूए रवां जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अली अनवर कासमी साहब के साथ एक नशिस्त में बैठे हुए हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल हसनात फाउंडेशन कब, क्यों, कैसे कायम हुआ और आजकल कहाँ पे जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और किन किन इलाकों में
یہ ان کی ریچ ہے اور کیسے آپ کے دیے ہوئے جو عطیات ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، وہ ان بینیفیشریز تک یہ پہنچا رہے ہیں. اور بریک سے جانے سے پہلے ہم علامہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب لوگ آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں تو پھر آپ وہ ڈونیشن ڈلیور کرنے کے بعد لوگوں کو فیڈ بیک کیسے دیتے ہیں؟ جی حضرت، آپ روشنی ڈال رہے تھے کہ لوگوں کو کیسے فیڈ بیک آپ پرووائڈ کرتے ہیں. ایک تو آپ نے بتایا کہ لوگ مثال کے طور پہ مساجد جو آپ بناتے ہیں خصوصاً اس کا وہ وزٹ کر سکتے ہیں. دوسرا کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی آپ انسٹنٹ فیڈ بیک واٹس ایپ پہ بھی دے دیتے ہیں، جو کہ مجھے بہت پسند آیا. اور دوسرے کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ آپ اپنے ڈونرز کو سیٹسفائی کرتے ہیں، انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا ڈونیشن جو ہے وہ ایک بینیفیشری تک پہنچ چکا ہے؟ بہت بہت شکریہ اخلاق بھائی، جزاکم اللہ خیر. دیکھیں، جیسے مساجد کا میں نے عرض کیا نا کہ مساجد جو بنائی جاتی ہیں تو ایک تو فائنل ان کو رپورٹ سالانہ، یعنی جب مسجد ریڈی ہو جاتی ہے 6 مہینے یا 7 مہینہ، ایک مکمل ان کو رپورٹ جاتی ہے. اس میں تصویریں بھی ہوتی ہیں، ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، اور رپورٹس کہ مسجد سے کتنے لوگ بینیفٹ حاصل کریں گے، بچے کتنے ہوں گے، مسجد کے سراؤنڈنگ میں آبادی کتنے مکانات پر مشتمل وہ آبادی ہے، کتنے لوگ نماز پڑھ پائیں گے، بچے کتنے ہوں گے، یہ پوری تفصیل بالکل مسجد جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے. صحیح. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر واٹس ایپ پہ کوئی ہے خواہش ظاہر کرتا ہے کہ جی مجھے آپ نا ریگولر آپ ویڈیوز بھیجیں فاؤنڈیشن سے، مطلب اس کی پروگرس کی بھیجیں. ہاں، جیسے دعا سے مثال کے طور پہ آج فاؤنڈیشن رکھی گئی ہے، ہم ان کو فاؤنڈیشن کی تصویر بھیجتے ہیں، ویڈیو بھیجتے ہیں کہ آج فلاں مفتی صاحب نے دعا کی، نیم پلیٹ لگا کے، وہ بینر لگا کے، تو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ یہ کوئی منع کر دے کہ نہیں جی ہمیں یہ تصویر نہیں چاہیے ویڈیو، لیکن اگر کوئی خواہش ظاہر کرتا ہے واٹس ایپ پہ تو ہم اس کو بھیجنا شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی اس ڈیوریشن میں پاکستان جا رہا ہے، یہ تو بالکل حضرت مجھے اس طرح یاد آ رہا ہے جیسے پیزا آرڈر کریں تو وہ آ رہا ہے جی کہ ابھی آرڈر ہو گیا ہے، ابھی بندہ جو ہے وہ اس کو پیک کر رہا ہے، تو بندے کو جو سیٹسفیکشن رہتی ہے کہ میرا جو میں نے آرڈر کیا ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اور اتنے ٹائم پہ میرے پاس پہنچنے والا ہے. یہ بہت اچھا کام ہے. اس کے علاوہ ہینڈ پمپ اس سال ہم نے شروع کیا ہے، پچھلے سال سے، کہ ہینڈ پمپ مثال کے طور پہ 200-300 ہینڈ پمپ ہمارے پاس اگر اس وقت ہم لگوا رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں بینیفیشریز جتنے ہیں نا ان کی پوری ایک لسٹ ہم بناتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ نمبر، ان کا پورا ایڈریس. مثال کے طور پہ علی انور مثال اپنی دے رہا ہوں کہ میرا ہینڈ پمپ کہاں لگا، تو میں چاہتا ہوں جی میں فائنڈ آؤٹ کروں. تو کوئی ہمیں کال کرے، پوچھے کہ جی ہمارا جو ہینڈ پمپ آپ نے کہاں لگایا، تو ہم اس کو فل ایڈریس، بلکہ اس بندے بعض لوگوں کے پاس بیچارے گاؤں کے لوگ ہیں فون نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے پاس فون ہے موبائل، ہم اس کا نمبر بھی دیتے ہیں کہ آپ براہ راست فون کر کے پوچھیں کہ بھائی اس نیم پلیٹ کے ساتھ، اس نام کے ساتھ آپ کے گھر میں ہینڈ پمپ لگا ہے، اس سے آپ تحقیق کر لیں. یہ بھی ہم نے پورا سسٹم اس سال بنایا ہے لاسٹ ایئر سے کہ جتنے بینیفیشریز ہمارے ہینڈ پمپ کے ہیں تو ہمارے پاس پوری لسٹ بن کے آ جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ احسان پور یا فلاں علاقہ دیما کے اندر، ادینہ کے اندر اتنی فیملیز ہیں ان کو ہینڈ پمپ لگا، ان کا پورا ایڈریس، ان کا کانٹیکٹ نمبر، ہم اس کو لسٹ منگوا لیتے ہیں. ڈونر جب ہم سے مانگیں وہ ہم ان کو ایڈریس دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہینڈ پمپ جب ریڈی ہو جاتا ہے اس میں بھی وہی ہے کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو جیسے ہی ہینڈ پمپ کا کام شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کے اینڈ تک، نیم پلیٹ تک ساری تصویریں ویڈیو ہمیں بھیجتے ہیں. اور اگر جن کا واٹس ایپ نہیں ہوتا ہے، جو واٹس ایپ کے خواہش مند نہیں ہوتے، تو فائنل جب رپورٹ بنتی ہے ہینڈ پمپ کی 4 مہینے بعد یا 3-4-5 مہینے بعد، ابھی میں نے عرض کیا نا کہ کافی ڈیلے ہو گیا تھا اس کی یہ فلڈ کی وجہ سے نا، تو جب فائنل ہینڈ پمپ لگ جاتا ہے تو ہم ان کو فائنل پھر رپورٹ، ہم اس میں ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، تصویر بھی ہوتی ہیں، اور وہ جب چاہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کا ہینڈ پمپ کس علاقے میں لگا ہوا ہے. اس کا پورا ایڈریس ہم ان کو دیتے ہیں. دوسرا آپ کا پروجیکٹ ہے روزگار والا، وہ کن علاقوں میں آپ چلا رہے ہیں اور اس کا کیا پروسیس ہے؟ بینیفیشری کو سلیکٹ کیسے کرتے ہیں؟ جی سب سے جو بڑی بات بتاؤں آپ کو کہ مجھے جتنے پروجیکٹس ہیں نا یہ چیریٹیز کے، مسجد کے بعد سب سے زیادہ میری نظر میں نا بہترین پروجیکٹ روزگار کا، آف کورس، کیونکہ اس کا جب ہم نے امپیکٹ دیکھا ہے نا، آپ لوگوں کو مچھلیاں دینے کے بجائے ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ مچھلی پکڑنی کیسے پکڑی جائے، تاکہ جب آپ واپس آ جائیں تو وہ اپنی مچھلی خود پکڑ لیں. ہاں، چونکہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا نا ان کا جو چینجز جو دیکھی، ان کی زندگی میں تغیر دیکھا اور ان کی زندگی میں جو تبدیلی دیکھی نا، اس سے میں بہت انسپائر ہوا. بہت بڑی مجھے خوشی ہوئی، چونکہ 2 سال قبل ہم نے کراچی کے علاقے ہیں کچھ جو غریب ترین وہاں لوگ رہتے ہیں بیچارے نا، جیسے خدا کی بستی ایک علاقہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی بعض علاقے ہیں جہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں. تو ہم نے 1 سال قبل ان کو دیا تھا چپس وغیرہ کا پورا اسٹال لگا کے،
اچھا پورا پیک کٹ ہم نے ان کو دیا تھا. الحمدللہ دوسرے سال جب میں گیا ہوں ان سے انٹرویو ہم نے لیا تو الحمدللہ وہ بندے سارے اتنے خوش نظر آئے اور سب نے کہا جی امام صاحب ہم اب لینے والے سے دینے والے بن گئے. کیا بات کیا بات کہ 400 500 ہزار روپے ہم کما لیتے ہیں. یعنی الحمدللہ وہ جو نوبت تھی نا کہ ہر وقت ہم دست نگر رہتے تھے, مانگنے والے بن گئے تھے بالکل نا. ظاہر کی ضروریات, اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے امام صاحب. بہترین صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا صدقہ جس سے تم کسی کو خود کفیل بنا دو. کیا بات, یہ بہترین صدقہ ہے. آف کورس جو ہم نے کچھ روہنگیا کیمپ میں بھی کیا ہے اور کچھ انڈیا میں بھی کیا ہے. ابھی ہم نے سلائی سینٹر ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ انڈیا کے اندر. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے بچیوں کو پہلے کورس ان کو دیتے ہیں, کورس کرتی ہیں, اس میں کٹنگ ہے, سوئنگ ہے, اور 6 مہینے اور سال کے درمیان جب وہ ایکسپرٹ ہو جاتی ہیں پھر ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, ساتھ میں ایک کٹ ہم دیتے ہیں ساری بچیوں کو. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر وہ بچیاں ہیں جو نہایت ہی غریب گھرانوں سے بلونگ کرتی ہیں, مفلس والدین ہیں تو غریب ہیں, کوئی اسٹال لگا رہا ہے, کوئی بھیک مانگ رہا ہے. تو وہ بچیاں کہتی ہیں کہ الحمدللہ اس ایک سوئنگ مشین کے ذریعے نا ہماری زندگی تبدیل ہوگی. صحیح. میں 2-3 جوڑے کپڑے سیل لیتی ہوں اور 500 روپے 1000 روپے آرام سے میں کما لیتی ہوں. صحیح. تو مجھے سب سے زبردست جو پروجیکٹ لگا نا یہ روزگار کا. اور ان لوگوں تک آپ کیسے پہنچتے ہیں, ان کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے نا, جس انڈیا میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, جو ہماری جو چیریٹی پارٹنرز ہیں ان کو یہ ذمہ داری ہم دیتے ہیں پروجیکٹ کرنے سے پہلے کہ آپ نے پہلے سروے کر کے ایسی فیملیز کو تلاش کرنا ہے جو واقعی ڈیزرونگ ہوں, صدقے کے مستحق ہوں, زکوٰۃ کے مستحق ہوں. تو ایسی فیملیز کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں, ان کا پورا ڈیٹیل لیتے ہیں, ان کا ID کارڈ نمبر اور ان کا ساری تفصیلات لے کے نا وہ پوری لسٹ بنا لیتے ہیں. پھر ہم جب جاتے ہیں یا ہمارے مانیٹر جو ہیں وہ جا کے چیک بھی کر لیتے ہیں. جیسے ہم نے روزگار میں اس کی بڑی کوشش کی اور الحمدللہ کا خاطر خواہ ہم کامیاب بھی ہوئے کہ ڈیزرونگ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہوں, آگے بڑھنا چاہتے ہوں, تو ظاہر ہے کہ ان کو آپ موٹیویٹ کریں تو پھر اس کا ڈبل فائدہ ہوتا ہے کہ آگے چل کے بھی وہ جو ہے نا اب ایسے لوگوں کو دیتے بھی اچھا لگتا ہے. ایسے ہی اب بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو میں وظائف دیا کرتا تھا, تو ان خواتین نے خود کہا کہ امام صاحب آپ مجھے بجائے وظیفہ دینے کے, اب میں اس قابل ہو گئی ہوں, بچے میرے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں, میں کپڑا سل سکتی ہوں. صحیح. اب بچے میرے اس قابل ہو گئے کہ اسکول جا رہے ہیں, اب بچوں کو مجھے لک آفٹر کے لیے اتنا وقت نہیں ہے. اب ان کو ہم نے سوئنگ مشین دی, تو اب وہ کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفہ بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں نا, بعض خوددار, غریب میں بھی بڑے خوددار لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں آپ کا پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں آپ کو روزگار دلا دیں. کیا بات, ہمیں کوئی آپ کام کرا دیں, ہمیں آپ مزدوری کوئی دلا دیں. ابھی میں گیا تھا پچھلے دنوں, تو میں نے دونوں جگہ پہ, انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی, لوگوں کو, نوجوانوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو میں نے کہا آپ ایسا کرو, ڈرائیونگ سیکھو. صحیح. ڈرائیونگ ایک ایسی چیز ہے نا, خصوصاً ہمارے ملک کے اندر بہت بڑی اسکل ہے نا. آپ اس سے ٹیکسی چلا سکتے ہو. بالکل. آٹو رکشا ایک ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو ہم نے آٹو رکشا لے کے دیا ہے, وہ جب جاتا ہوں تو بڑی دعائیں دیتے ہیں. صحیح بات. امام صاحب ہم نے سیکنڈ ہینڈ رکشا اپنے لے کے دیا تھا, 2-3 لاکھ روپے کا مل جاتا, اب ہم نے نئی لے لیے, اور روزانہ کبھی 1200 کبھی 2000, اور کچھ نہیں کرنا اس میں. ڈرائیونگ میں کیا ہے, ایک آدمی اگر اس کو ڈرائیونگ اچھی آتی ہو تو اس میں اتنا ہارڈ ورک بھی کوئی چیز اٹھانا نہیں ہے, پتھر نہیں اٹھانا, اور اپنی مرضی سے جاب کرنی ہے. بچے بیمار ہیں, جی آج ہم نے 10 بجے شروع کر دی جاب, آج ہمیں کہیں جانا ہے, آج جاب نہیں کی ہم نے, تو کہتے ہیں کہ اتنی آسان جاب یہ ہے کہ نماز کے وقت ہم نے گاڑی روک دی, آٹو روک دیا کہیں پہ, نماز ہم نے پڑھ لی, کہیں شامل ہوں, کہیں جانا ہوا, یعنی اپنی مرضی کے, خود ہی امپلائی ہیں, خود ہی امپلائر ہیں. صحیح. کہتے ہیں نا جی کہ کسی غریب کی اس نیت سے ان کی مدد کرتے رہنا کہ یہ ہمارے لیے ایک ثواب کا سلسلہ سمجھ کے, تو یہ ان کا معاشی قتل ہے. بالکل. ہاں جی. تو ہمیں ایسے پروجیکٹس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں, بلکہ پرسنل جب کوئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ امام صاحب میں صدقہ کروں یا صدقہ جاریہ کروں, میں ان کا صدقہ جاریہ کروں. ماشاءاللہ. صدقہ جاریہ اسی کو کہتے ہیں جو لانگ ٹرم اس کے فائدے ہوں, اور جاریہ ہے مثلا کھانا کھلا دینا, بہت اچھی بات. میں نعوذ باللہ اس کو ڈسکریج نہیں کروں, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بہت اچھی بات ہے, بالکل بہت اچھی بات ہے. کسی کو کھانا کھلانا, کسی کو پانی پلانا, کسی کی مدد کرنا حسب ضرورت, جیسے اس کو. لیکن اگر کوئی آپشن دے نا کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ 500 پاؤنڈ ہے, آپ 500 پاؤنڈ 10 آدمی کو دیں, میں کہتا ہوں آپ 500 پاؤنڈ 10 آدمی کو نہ دیں, آپ کسی ایک کو دے کے روزگار دے دیں اس کو. کیا بات, بہت اچھی. کم سے کم ایک بندے کو تو آپ نے دست نگر سائل بننے سے بچا, اور وہ 10 لوگ جو اس کے ارد گرد ہیں وہ ان کی لک آفٹر خود کر رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل. جی. تو میں اس کی کوشش کرتا ہوں خود بھی, اپنے رشتے داروں کو بھی, دوست احباب کو بھی, کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ سال کے اینڈ میں زکوٰۃ نکالنی ہے, صدقہ نکالنا ہے, تو آپ یہ کوشش کرو, یہ دیکھو کہ اس سے کتنے لوگوں کا آپ روزگار کرا سکتے ہو, کتنی بچیوں کا
کی تعلیم کا، یا بچیاں پڑھ لکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں، بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، والدین غریب ہیں، تو ان کو ایک آپ اسکل سکھا کے، جیسے سوئنگ مشین، آپ ان کو سلائی کڑھائی، آج کل بہت ان چیزوں کی مارکیٹ ہے، آپ ان کو سوئنگ مشین دے دو، پورا ایک کٹ آپ دے دو. بالکل، ڈونیشن دینے کے بجائے آپ ان کو اسکل دیں، اور وہ خود نہ صرف اس سے بینیفٹ لیں گے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے. بالکل بالکل، ہمارے بہت ایسا ہوتا ہے نا. میں بتاؤں کہ یہ جو میرا سینٹر ہے نا، اس میں 60 بچیاں ہیں بھائی. صحیح. یہ کہاں پہ؟ یہ انڈیا بہار میں. صحیح. 60 بچیاں مسلسل اس میں کورس کرتی ہیں. اور کتنے مہینوں کا کورس ہے وہاں پہ؟ 6 مہینے کا. 6 مہینے کا. صحیح. اچھا، ان بچیوں میں بعض ایسی بھی بچیاں ہیں نہایت ہی مفلس. صحیح. نہایت ہی قلاش قسم کی. پچھلے دنوں 2 بچیوں کا فون یہاں، میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے نا، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ امام صاحب ہم نے سیکھ تو لیا ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے نا وسائل نہیں ہے. صحیح. ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. تو پھر ان کو جو ہے نا پراپر کٹ، کچھ کپڑے، ایک چھوٹی سی جگہ کچھ دنوں کے لیے. تو اب ماشاءاللہ ان کا فون آتا ہے کہ امام صاحب ہم خود کفیل ہو گئے. کیا بات. الحمدللہ ہمارے خوشحالی آ گئی. ہم دونوں بہنیں مل کے الحمدللہ ہم نے اتنے کپڑے سلے، اور ایسے ہم نے الحمدللہ ذہین بچیاں ہوتی ہیں. دیکھیں نا، ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پہ اللہ پاک جو ہے نا اس کے اندر صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے. سونا جب گھسا جاتا ہے نا، تب اس کے اندر سے نا لینے والوں کو آپ دینے والا بنا، لینے والوں کو دینے والا. اچھی حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے بڑی تعریف کی ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی. اللہ پاک کو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند ہے. بالکل بالکل. تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے اس حوالے سے تو کہ انسان جو ہے نا دنیا میں آیا ہے بڑا مختصر پیریڈ کے لیے، بہت مختصر پیریڈ. اچھا حضرت، آپ خود بھی پروجیکٹس پہ جاتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کوئی ایسی انسپائرنگ سٹوری آپ ہمیں سنانا چاہیں جہاں آپ گئے، آپ نے لوگوں کی غربت دیکھی، ان کے حالات دیکھے، اور واپسی پہ آ کے آپ مزید ڈٹرمنڈ ہو گئے کہ میں نے اس کام کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھانا ہے؟ ایسے بے شمار سٹوریز، پوری میری کتاب ہوئی ہے. آف کورس. فرسٹ ٹائم جب میں انڈیا گیا تھا نا، تو میں نے آپ کو بتلایا نا کہ جب میں نے بلینکٹ تقسیم کیا نا، تو اس بلینکٹ کے ڈسٹریبیوشن کے دوران میں نے ایسی تصویر دیکھی، ایسی صورتحال دیکھی. یقین کریں کہ میں جب ڈسٹریبیوشن سے واپس گھر لوٹا نا، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، میں رات بھر روتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بلینکٹ کے لیے ایک خاتون اس قدر زار و قطار رو رہی ہے، اور اس کو بلینکٹ ملنے کے بعد ایسا اس کو لگا جیسے کل کائنات اسے مل گئی. اللہ، یعنی بہت بڑی کوئی نعمت اس بیچاری کو مل گئی. تو میں نے اس کو کہا ایک بھائی کو کہ اس کو روکو، میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے پوچھا، تو کہنے لگی کہ امام صاحب میرے گھر میں، ہم شیلٹر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بستر نہیں ہے، میرا چھوٹا سا ایک بچہ ہے. رات بھر ہم کبھی اپنے کپڑے کے پلو سے میں اس کو چھپاتی ہوں، آنچل سے. ہم دونوں ماں بیٹا ٹھٹر کے رات بھر ہم سو رہے ہوتے ہیں. آدھی نیند ہماری اٹھنے جاگنے میں چلی جاتی ہے. اور یہ جو کمبل ہے نا، اب ہم بڑے مزے سے سوئیں. اور پھر ایسی ایک نہیں، بے شمار خواتین بیچاری. اب یقین ہم دیکھیں نا، آج میں کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ ناشکری سے بچانا. ہم یہاں جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر موسم کے لیے بے تحاشا کپڑے، ہمارے اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ بس اوقات خواتین ہماری پوچھتی ہیں جی چلو کو کوئی ڈبہ بتائیں کہ کپڑے ڈالیں. یہ جو لائیو اپیلز میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اپیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے 50 پاؤنڈ کا ایک کمبل ہے یا 20 پاؤنڈ کا ہے، اور لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن میں ایک کمبل دے رہا ہوں، لیکن دینے والے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ میرا دیا ہوا کمبل کس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. یقین کریں خلاق بھائی، جب وہ دعائیں دے رہی ہوتی ہیں نا خواتین. اب میں وہاں گیا تھا لیبنان، وہاں سیرین ریفیوجیز کیمپ ہے، غزہ کے لوگ ہیں، یمن کے لوگ ہیں. پھر وہاں ہم نے ڈسٹریبیوشن کیا 2 سال قبل. یقین کریں کہ جب ان کو ہم نے بلینکٹس، اور وہ زبان ان کی عربی ہے نا، ایسی دعائیں وہ عربی میں دے رہی تھیں، میں آمین کہتا. اب میں خود سوچ رہا تھا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ان یہ دعاؤں کا جو کریڈٹ ہے نا مجھے نہیں، اصل تو ان لوگوں کو جاتا ہے جو کیمرے کے پیچھے ہیں. کوئی بات، لوگ تو ان کو دیکھ بھی نہیں رہے. اصل تو دعاؤں کے مستحق وہ لوگ ہیں. آف کورس. اور اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا، بیچ میں ذریعہ بنایا نا. اصل تو یہ دعائیں تو میں ان کو کہتا تھا کہ اللہ کی بندی میرے لیے بھی دعا کر، میں بھی مستحق، میں بھی دعا کا محتاج ہوں، لیکن اصل تمہارے محسن وہ لوگ ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہے. ہمارے کچھ ہفتے پہلے ہمارے لوکل ایک مفتی صاحب آئے تھے، اور انہوں نے ایک بڑا زبردست واقعہ بیان فرمایا اور مجھے بڑا پسند آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زبان سے دعا کیا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیے، اور وہ میں ڈائریکٹ قبول کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں کسی انسان کے لیے، یعنی کہ سب کے بیہاف پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے
کہ بحیثیت انسان جو ہے وہ اس نے گناہ نہ کیے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دوسروں کی دعائیں لو. تو یہ جو چیریٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ایک ستون بنایا ہے, 5 رکن جو ہیں ان میں سے زکوٰۃ جو ہے اس کو ایک ستون بنا دیا کہ یہ دعائیں لینے کا ایک ذریعہ ہمارے لیے بنا لیا دوسروں کی زبان سے. تو یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ مختلف علاقوں میں آپ جاتے ہیں اور لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, کوئی پنجابی میں دے رہا ہے, کوئی عربی میں دے رہا ہے, اور وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آپ پاس یقین کریں کہ بعض تو زبان ایسی ہوتی ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, تو اگلا کہہ رہا ہے امام صاحب یہ دعا دے رہی ہے, آمین کہتے ہیں. اچھا, چونکہ ظاہر ہے کہ اب تو یہ ہے کہ چند مائل دور جائے نا زبان بدل جاتی ہے نا, خاص کر انڈیا میں آپ نے اتنی ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں, بول اردو رہا ہے لیکن اس کا جو ہے نا لہجہ ہر 20 کلومیٹر کے بعد چینج ہو جاتی ہے نا. تو میں پوچھ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں خاتون, یہ دعائیں دے رہے, یہ دعائیں دے رہے. اسی طرح بھائی جان روہنگیا کیمپ کے اندر جب فرسٹ ٹائم پہنچا نا, جب تک میں رہا میں روتا رہا. اللہ, ایسی ان کی زار جو حالت تھی, اللہ کی قسم میں بتاؤں, ایسی حالت کہ شاید ہی روئے زمین پر کسی کمیونٹی کی حالت. تو میری عادت تھی اصل میں, جب کئی دن رہا نا تو میں کیا کرتا تھا, مختلف خیمے میں شیلٹر میں چلا جاتا تھا ایک میزبان کو لے کے نا کہ بھائی ٹرانسلیٹ تو کر دینا, مجھے تو برمی نہیں آتی زبان. تو وہ ٹرانسلیٹ پھر کر ایک جگہ میں گیا تو اسی وقت کوئی ہجرت کر کے ایک صاحب آئے تھے 5 بیٹیوں کو لے کے. اچھا, تو کہاں پر رہے تھے, دوڑ کے جنگل کے تھرو وہ آئے تھے اس راستے سے بچا کے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے تم پوچھو کہ ان کو راستے میں سب سے زیادہ کس چیز کی شدت, کس چیز کی کمی محسوس ہوئی, کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا تھی. اچھا, تو اس باپ نے جو بات بتائی نا بھائی جان کہ میں تو دنگ رہ گیا کہ واہ رے باپ, اس کا استقامت اور صبر. بتا رہا تھا کہ میری بچیاں میرے ساتھ میں ہیں اور راستے میں کچھ دیر ہم چلے تو جو کچھ کھانا پینا تھا ختم ہو گیا, اس کے بعد ہمیں پانی کی بڑی شدید ضرورت محسوس ہوئی اور ہم نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے مسلسل جو ہم چلے ہیں دوڑتے ہوئے, چلنا نہیں دوڑ کے, کیونکہ جان کا خطرہ, اور اس درمیان میں پانی نہیں تھا ہمارے پاس. اچھا, اور ہم تڑپتے ہوئے, بچیاں میری گر گئیں, خون سے لہو لہان. کپڑا اس نے دکھایا کہ دیکھیں میری بچیاں ابھی اسی بلڈ کے ساتھ اس کپڑے میں ہیں, ہمارے پاس دوسرا کپڑا نہیں. اللہ اکبر. یعنی ادھر سے لٹائے, بقیہ رشتہ داروں کو مار دیا گیا, تباہ و برباد کر دیا گیا ان کے سامنے. آپ دیکھیں نا, ایک طرف فزیکلی تکلیف, دوسرے مینٹلی تکلیف. کسی کے سامنے آپ کسی کے رشتہ دار کو, عزیز و اقارب کو آپ ختم کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنی جان بچاتا ہوا ایک دوسرے ملک میں بارڈر پہ وہ پہنچا ہوا. یعنی ایسی حالت زار, چونکہ اس وقت وہ تھا کہ اب تو الحمدللہ کافی بہتری آئی ہے. اس وقت یہ تھا کہ بڑے بڑے ہال میں ایک ہی ساتھ سارے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, کھانا مل گیا, دوسرے وقت کا ٹھکانا نہیں, پانی ملا نہیں. ورنہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے, وہ گندا پانی, نالے کا پانی جا رہا ہے, بچے وہاں سے کھڑے ہوئے ہیں وہی گلاس میں, اسی میں سے پانی لے کے پی رہے ہیں, کیونکہ پانی کی بھی بڑی قلت تھی. صحیح. تو وہ حالات میں نے دیکھے نا, یقین کرے طبیعت یہ اندر سے, یا اللہ کن گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے, کن گناہوں کی سزا مل رہی. اور ایسے حالات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے یو کے ڈونرز کے بہاف پہ آپ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں, اور ان کی داد رسی کے لیے آپ پریشان بھی ہیں, تقدو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور واپسی پہ آ کے آپ لوگوں کو ابھی میں کبھی بتا رہے ہیں. ان کے لیے سوری فیل کرتا ہوں کہ ہمارے روہنگیا کے لوگوں کو نا زیادہ تر لوگوں نے بھلا دیا. تو یاد بھی, چونکہ منظر آپ, چونکہ وہ بولا جاتا ہے نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, ان کو دکھانے والے لوگ, یعنی وہ جو سلسلہ تھا دکھانے کا سلسلہ چونکہ ختم ہوا تو وہ بھی بھولے بسرے لوگ ہو گئے بیچارے. ایسے ہی, حالانکہ پریشانیاں ان کے ختم نہیں ہوئی, صحیح, مسائل نہیں حل ہوئے اب تک. صحیح بات. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو انگلینڈ کے لوگ خاص کر کے ہیں نا بھائی, جی, انگلینڈ کو واقعی کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی رقم غربا مساکین پہ لوگ خرچ کرتے ہیں. اور جب بھی ہم اپیل کسی بھی حوالے سے لے کر آتے ہیں تو لوگ مسئلہ ہو, رسپانس کرتے ہیں, مسئلہ ہو, سیریا کا مسئلہ ہو, بنگلہ دیش کا, پاکستان کا, کہیں کا بھی ہو, ہمارے یو کے والے, انگلینڈ والے لوگ بہت. حضرت جی ایسے ہی ہے نا, جیسے آپ انڈیا سے ہیں اور آپ بہار میں گئے تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ میری ایک ذمہ داری بنتی ہے اپنے بیک ہوم کو سپورٹ کرنے کی, ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کی جہاں سے میری مٹی بنی ہے. تو ایسے ہی یو کے مختلف ہمارے جو بہن بھائی ہیں مختلف ممالک سے ہیں, جب ہم ان کے سامنے مختلف اپیلیں لے کے آتے ہیں تو بحیثیت مسلمان
وہ اس چیز کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے ہماری طرح کے بہن بھائی ہیں اور ہماری یہ فرسٹ پریورٹی بنتی ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ دے کے جو ہے وہ کلیکٹیولی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ان کے لیے ایک سہارا بن سکتے ہیں. نہیں جی بالکل بالکل اخلاق بھائی بالکل. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 1 پاؤنڈ بھی جو آپ دیتے ہیں نا، 1 پاؤنڈ بظاہر آپ یہ سمجھے کہ شاید یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں اندازہ کہ 1 پاؤنڈ ان لوگوں کے لیے جہاں یہ 250 روپے اور 100 روپے بن جاتے ہیں، 150، ان کا پورا کھانا، بالکل ایک وقت کا پورا وہ کھانا کھا سکتے ہیں. صحیح بات. اگر آپ کسی ایک بچے کو یا کسی ایک فیملی کو آپ 1 پاؤنڈ پر ڈے یا 50 پینس پر ڈے، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی، لیکن ان کے لیے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. ایسے ہمارے ہاں تو حضرت ہم 3 پاؤنڈ سے کم کا ایک کافی کپ بھی نہیں لے سکتے. بالکل بالکل میں خیال جی. اچھا حضرت، اس وقت آپ کے ایکٹیو پروجیکٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ پروجیکٹ کہاں پہ چل رہے ہیں؟ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں ہمارے. اچھا. اس کے بعد روہنگیا کیمپ میں ہے. پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ پاکستان اس وقت الحمدللہ ایک تو مساجد جو رہ گئی ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. واٹر ویل، کمیونٹی ویل بن رہے ہیں. واٹر ہینڈ پمپ بیچ میں کچھ ڈیلے بھی ہو گیا ہے، میں نے عرض کیا تھا فلڈ کی وجہ سے، تو الحمدللہ. اس کے علاوہ ابھی ہم روزگار کے حوالے سے رمضان سے پہلے 4-5 پروجیکٹ ہم نے کرنے ہیں. اصل میں جانے والا بھی ہوں نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. کہاں پہ جا رہے ہیں؟ پہلے تو میں کراچی جاؤں گا. صحیح. اور سندھ میں وہ علاقے جو فلڈ سے افیکٹڈ ہے نا، صحیح، تو ان کو وزٹ کرنا ہے. وہاں ہمیں میڈیکل کیمپس وغیرہ بھی لگوانے ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ سردی بھی آ گئی ہے نا، صحیح، تو ہمارا ابھی ونٹر پروجیکٹ شروع ہو جائے گا. صحیح. تو ونٹر میں آپ کون سے کیمپس کے علاوہ باقی پروجیکٹس کیا کریں گے فلڈ وکٹمز کے حوالے سے؟ ہاں، فلڈ وکٹم کے حوالے سے ابھی ہم نے ان کے لیے نیا جو پروجیکٹ ہے ہاؤس بلڈنگ کا. صحیح. جن لوگوں کے مکانات تباہ ہو گئے ہیں نا، ان کے لیے الحمدللہ ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو کچھ مکانات دیے جائیں جتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہو. تو ان کو 2 روم کا 2 بیڈ روم مکان، جن کے مکان بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے. اس کی کتنی پرائس ہوگی حضرت؟ اس کی تقریباً ہم نے 2500 پاؤنڈ رکھی ہے. 2500. 2 بیڈ روم کا. 2 بیڈ روم کا. اور اس کے ساتھ کچن ٹوائلٹ. کچن ٹوائلٹ بالکل پورا پیکیج. ایک نا چھوٹا سا گھر ہو پورا نا، جس میں بیسک چیز تو ہونا کم سے کم. صحیح. تو اس کا ہم نے 2500 پاؤنڈ اس کا رکھا ہے. تو اس کے علاوہ اور یہ پروجیکٹ ابھی آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے؟ اگر نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے. میں جاؤں گا، میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھوں سے اس کی ابتدا ہو. صحیح. ہاں، یعنی اس کی فاؤنڈیشن ہو اور ابتدا وہیں، اس کے بعد میں پھر ویب سائٹ پہ اس کو وہ کروں انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے میں نے جو اپنے ذاتی طور پہ جو ہمارے واٹس ایپ پہ جو فرینڈس ہیں ان کو بتایا ہوا ہے. صحیح. تو بہت سے لوگوں نے کہا بھی ہے کہ جانے سے پہلے آپ ضرور بتلائیے گا کس دن آپ جا رہے ہیں نا. جی. تو اس کے علاوہ جو مساجدیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں ان کو وزٹ کرنا ہے. جو اسپیشلی جو مسجدیں افیکٹڈ ہوئی ہیں ان کے رینوویشن کا بھی الحمدللہ ہمارا پلان ہے کہ جو مسجد تو تھیں لیکن فلڈ کی وجہ سے بیکار ہو گئی ہیں، ناقابل استعمال ہو گئی ہیں. تو ہمارا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان مسجدوں کو رمضان سے پہلے درست کر دیا جائے، کم سے کم قابل استعمال ہو جائے. بالکل. ہمارا فوکس مسجدوں پر ہے. اور اسی طرح روزگار کے اوپر بھی ہے کہ روزگار میں وہی 3-4 اسٹال کا میں نے سوچا ہوا تھا. ایک برگر کا ہے، ایک چپس والا ہے، پاپ کارن ہے، اور خواتین کے لیے ہم نے سوئنگ مشین کا. حضرت ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہیں اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ہمیں بتایا کہ آپ پاکستان بھی جا رہے ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خصوصی میسج ہو آپ کے پاکستان کے ٹرپ کے حوالے سے کہ وہ کن پروجیکٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور کب کر سکتے ہیں، وہ پلیز ضرور بتائیے. جزاک اللہ. اخلاق بھائی، سب سے جو ضروری بات تھی میں جو بتانا تھا جو یہ کہ ناظرین سے اپنے تمام بڑا مؤدبانہ گزارش ہی کروں گا کہ جب آپ کسی پروجیکٹ میں تعاون کریں نا تو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ. صحیح. بالکل پریشان نہ ہو، بالکل ہائپر نہ ہو، پینک نہ ہو. آپ نے ایک نیکی کا کام کیا تو شیطان بیچ میں آ کے جو ہے نا شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہماری نیکی جو ہے نا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. آف کورس کبھی نہیں چاہتا. بلکہ اپنے تمام ناظرین کو میں بتاتا ہوں جتنے ڈونرز ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہاں بلکہ ہر چیریٹی کیا ہوگا ایک پالیسی ہے ریفنڈ کی. بالکل. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے، مثلا ہینڈ پمپ کا آپ نے دیا، ہم نے نہیں لگایا کسی وجہ سے بھی، کوئی نیم مس ہو گیا یا فائل مسنگ ہو گئی یا ہم نے انہوں نے ہو جاتا، انسان ہے نا، ٹیکنیکل خرابی آپ چاہیں تو ہم آپ کو ریفنڈ کر سکتے ہیں. بالکل. اس لیے پریشان ہونے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں. بالکل. آپ کے پاس ہمارا آفس کا نمبر ہے، آپ بڑے تحمل سے فون کیجئے، بار بار کیجئے. بلکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پروجیکٹ دیکھے کوئی مجھ سے پوچھے کہ میم صاحب کیا ہوا، خوشی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ دیکھ کے بھول گئے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. بار بار آپ پوچھیں، اسی لیے نمبر موجود ہے نا ڈونیشن کا. آخر میں بس یہی کہوں گا جو ابھی ونٹر کے حوالے سے میری بڑی گزارش ہے کہ اس وقت جو ہے بہت سے لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں نا ان کو شدید ضرورت پڑے گی اس وقت بلینکٹس کی. صحیح. سردی سے بچنے کے ساز و سامان کی. اور دوسرا وہ جو ہے مسجدیں جو افیکٹڈ ہوئی ہیں ان کی اگر کوئی اس حوالے سے کوئی تعاون کرنا چاہے اور گھر کے حوالے سے جو فلڈ افیکٹڈ لوگ ہیں. صحیح. بالکل. اس حوالے سے آپ جو ہے
alhasanat.com پہ جا کے بھی جو ہے وہ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ چیریٹی ریویو کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.